بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کے سامنے پریکٹیکلی طور پر ایک مسئلے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انتہائی اہم مسائل ہیں اور روزمرہ کے مسائل میں سے ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے سامنے معاشرتی مسائل پر اور روزمرہ کے مسائل پر گفتگو کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین اسلام کے احکامات پہنچے اور مسائل پہنچے۔ دیکھیے، سردی کے موسم میں لوگ چادر بھی اوڑھتے ہیں، شال اوڑھتے ہیں، رومال بھی بعض لوگ پہنتے ہیں، مفلر بھی اوڑھتے ہیں۔ تو نماز کے دوران یہ چادر اور شال اوڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کون سا طریقہ جواز کا ہے، اور کون سی صورت جو ہے وہ کراہت کی ہے جس سے نماز مکروہ ہوتی ہے، تو یہ میں آپ کے سامنے پریکٹیکلی طور پر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، نماز کے دوران جب آپ شال اوڑھتے ہیں تو شال ہو یا رومال ہو یا مفلر، اس کے دونوں سرے نیچے لٹکتے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر ایک، دونوں سرے نیچے، کندھوں سے نیچے لٹکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ شال سے یا رومال سے یا مفلر سے چہرہ اور ناک یہ ڈھکنا نہیں چاہیے بلکہ کھلا رکھنا چاہیے، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے فتاوی محمودیہ جلد 11 صفحہ 114 پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نماز کے دوران منہ اور ناک ڈھک کر نماز پڑھنا، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اور ساتھ دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت چادر سے، شال وغیرہ سے ہاتھ باہر نکال کے تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے، یعنی یوں، یہ آپ نے چادر شال اوڑھی ہوئی ہے تو اگر آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے تو تکبیر تحریمہ کے وقت یوں نہیں کریں گے، یہ صورت مکروہ ہے، بلکہ آپ چادر وغیرہ سے، شال وغیرہ سے ہاتھ نکال کر تکبیر تحریمہ کہیں گے، تب جا کے تکبیر تحریمہ صحیح طرح ادا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نماز کے دوران رومال اوڑھتے ہیں تو رومال اوڑھتے وقت اگر اس کے دونوں سرے یہ نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے تو یہ صدل کی صورت ہے، جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدل، کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران کپڑا، مفلر، رومال وغیرہ کو لٹکانے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ صورت مکروہ کی ہے۔ اگر آپ نے رومال پہننا ہی ہے یا مفلر آپ نے اوڑھنا ہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک سرا آپ بائیں کندھے پہ ڈال دیں، یا پھر یہ کہ دائیں کندھے پہ ڈال دیں، یہ صورت ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح رومال وغیرہ سے یا مفلر وغیرہ سے منہ اس طرح ڈھک جائے، یہ صورت، تو اس صورت سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے رومال پہننا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ پہنیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی صورت پھر مفلر کی بھی ہے کہ مفلر اگر اوڑھتے ہیں، بعض لوگ مفلر اوڑھتے ہیں تو یوں ان کے دونوں سرے، مفلر کے دونوں سرے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ صورت بھی مکروہ کی ہے، یہ صدل کی صورت ہے جس سے ممانعت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس لیے مفلر بھی اگر آپ اوڑھیں گے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس کا ایک سرا آپ بائیں کندھے پہ ڈال دیں گے۔ اور اسی انداز میں جب آپ چادر اور شال وغیرہ اوڑھتے ہیں تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا ایک سرا آپ دوسرے کندھے پہ ڈالیں گے، تب جا کے نماز آپ کی صحیح ادا ہوگی، ورنہ نماز مکروہ ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ رکوع میں جاتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت اگر چادر یا شال یا مفلر وغیرہ کا کوئی سرا نیچے گر جاتا ہے، کندھے سے نیچے گر جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، تو بہرحال وہ اتفاقی صورت ہے، اس سے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بعض علماء نے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں بھی اگر ممکن ہو سکے تو ایک ہاتھ سے جو ہے نا وہ چادر، شال اور رومال یا مفلر وغیرہ کو دوسرے کندھے پر یوں ڈال دیا جائے تاکہ صدر والی صورت پیدا نہ ہو، کیونکہ اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ پھر آپ کہیں گے کہ نہیں، اس دور کے اندر تو موجودہ جو حالات ہیں اس میں تو ماسک وغیرہ بھی پہنا جاتا ہے اور لوگ ماسک پہن کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے تو منع نہیں کیا جا رہا ہے۔
کیونکہ اس سے بھی تو ماسک پہن کر بھی تو منہ بھی ڈھک جاتا ہے اور ناک بھی ڈھک جاتا ہے. تو دیکھیے یہ جو ماسک پہننے کی جو اجازت دی گئی ہے اور موجودہ علماء نے جو اجازت دی ہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے اجازت دی ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایسی وبا ہے کہ جس کے پھیلنے کا خطرہ ہے. تو یہ شدید ہنگامی حالت ہے اور یہ ایک عذر ہے، ایک معقول اور شرعی عذر ہے. تو اس عذر کی وجہ سے ماسک پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ عام حالات میں اگر ماسک پہن کر نماز پڑھیں گے تو اس سے بھی نماز نہیں ہوگی، نماز مکروہ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب